السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگا محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز. لاک ڈاؤن ڈیز پر سب سے پہلے بات کریں گے ہم ٹیلی اسکول کی. گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے ٹیلی اسکول کے لیے. سب سے پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں ماوش مولوی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام نگا. ایک تو اسٹوڈنٹس کا ویسے ہی یہ ایئر جو ہے وہ ایجوکیشنل ایئر ضائع ہو رہا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا ٹیلی اسکول کا. انف ہے؟ آئی تھنک دیکھیں کچھ تو ہے، ہر وقت تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. حکومت نے کچھ کوشش کی ہے، آئی تھنک اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور باقی طلباء کے اوپر خود ہے کہ وہ خود محنت کریں، ٹیلی اسکول سے سیکھیں، اپنی کتابیں کھولیں. اگر چھوٹے ہیں تو بچے پیرنٹس ان میں اپنا کردار ادا کریں کہ ان کو جتنا سکھا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کور ہو سکتا ہے بہت حد تک. اچھا، اس میں پیرنٹس کا کتنا کردار ہوتا ہے جب گھر پہ ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کس طریقے سے انوالو کریں اس کے اندر؟ دیکھیں نگاہ، پیرنٹس کا اسپیشلی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے کلاس 3 4 5 مطلب 8 تک میں کہوں گی لے کے، یا 6 7 تک لے کے کم سے کم، تو والدین کا ہی کردار ہوتا ہے. ان کو چاہیے اپنے بچے کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، ان کو پڑھائیں. ہر چیز آپ ٹیچرز اور اسکولس پہ نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو یا نہیں ہو، جب کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں بھی ہو نا، تب بھی اسکول بند بھی ہوں، تو والدین کو دیکھنا چاہیے کہ اگر دسمبر میں چھٹیاں ہیں اور جنوری میں ایگزام ہیں تو ان کو دیکھنا پڑے گا، بچوں کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ وہ پڑھیں. اوبویسلی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹین ایج ایئرز میں، مگر والدین کو دیکھنا چاہیے. اچھا، ڈو یو تھنک ٹیوشن کلچر جو ہمارے یہاں پر ہے یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ٹیوشن کلچر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جتنا دیکھا ہے وہی ٹیچر دوپہر کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد شام کو بچوں کو گھر بلا کے فیس لیتے ہیں. اگر ٹیوشن ہی جانا ہے تو اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیوشن ہمارے یہاں ایک نیسیسٹی بن گیا. اگر آپ اسکول جائیں گے تو اسکول پلس ٹیوشن ہونا ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آئی تھنک کچھ بچوں کو ڈیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہوگی جو تھوڑے ویک ہیں کسی نہ کسی سبجیکٹ میں، تو ٹھیک ہے اکا دکا بچہ چلا جائے. مگر ہمارے یہاں ٹیوشن تو ایک فیشن بن گیا ہے اور ٹیچرس کو اپنی آمدنی بڑھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. ایک وجہ اور بھی ہے، ہمارے یہاں جو ٹیچرز ہیں ان کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. ان کی سیلریز اگر آپ باقی ممالک جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں دیکھیں تو ان کی سیلریز بہت کم ہے. کینیڈا میں ٹیچرز بہت ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایجوکیشن کا معیار بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ ٹیچرز کو وقت پر سیلری دیں گے، اچھی سیلری دیں گے، تو وہ بچوں پر محنت کریں گے، ان کو ٹیوشن کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں ٹیچر ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. دنیا بھر میں جتنے ڈیولپ ممالک ہیں جن کی تعلیم کو بہترین سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ یو کے ہو، یو ایس اے ہو، آسٹریلیا ہو، وہاں آپ پڑھا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایک کوالیفیکیشن نہیں ہو کہ جی آئی ایم ایلیجیبل ٹو بی اے ٹیچر. یہاں کیا ہوتا ہے، جو کوئی میس کام وغیرہ کر لیتا ہے یا اپنا انڈر گریڈ کر کے مکمل کر لیتا ہے، ان کو بہت سے اسکول میں خود جانتی ہوں جو ہائر کر لیتے ہیں. مگر ٹھیک ہے آپ نے ایک انڈر گریڈ کیا، ضروری نہیں ہے چلیں اگر آپ نے ٹیچر میں بھی اسپیشلائزیشن نہیں کی، مگر کوئی نہ کوئی ڈپلوما تو ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں بچوں کو ہینڈل کرنا، اسپیشلی آپ کے ٹین ایج بچوں کو ہینڈل کرنا، چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا، ان کو چیزیں سمجھانا ایک آسان کام نہیں ہے. اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ ہر کوئی پڑھا سکتا ہے. ہر کسی میں قابلیت نہیں ہے کہ وہ پڑھائے، اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹس نے جو ہے وہ بکس کو آن لائن کر دیا ہے. 1 to 12 کلاس تک کی بکس جو ہیں وہ اب آپ کو آن لائن ویب سائٹ پہ ملیں گی ان کی. یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے، اور اس کے برعکس کچھ اور ہو سکتا تھا اس دور میں. دیکھیں بکس کو آن لائن کرنا اگین اٹس اے ویری ویری گڈ اسٹیپ، ٹھیک ہے؟ اب بچوں کو چاہیے کہ ان بکس کا استعمال کریں. دیکھیں حکومت ایک حد تک ہی کردار ادا کر سکتی ہے، اسکول بھی ایک حد تک کردار ادا کر سکتا ہے. اگر مجھے سیکھنا ہے تو مجھے بھی کچھ جدوجہد کرنی ہوگی. اگر بچے چاہیں تو ان بکس کا مکمل استعمال کریں. اچھا، آپ نہیں سمجھتی یہ صرف بکس آن لائن کرنا ہی حال ہے؟ آپ اس کے اندر جو کچھ ٹاپکس ہیں اس کو اینیمیٹ کر کے لوگوں کو تھوڑا انٹرسٹنگ کر کے پیش کریں تاکہ اس سے بچے سیکھ بھی سکیں. دیکھیں ٹیلی اسکولز جو ہے نا فی الحال جو انہوں نے شروع کیا ہے ہماری حکومت نے، وہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بہت ہی اعلیٰ معیار کے ہیں. ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، مگر ان سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول کی طرف یا حکومت کی طرف دیکھیں.
آج یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ اتنی ویڈیوز موجود ہیں، کھانا پکانے سے لے کے گاڑی ٹھیک کرنے سے لے کے مطلب کیلکولیس، میتھ، پینٹنگ، آرٹ، سب چیزوں کی ہیں. صرف ڈپینڈ خود پہ کرتا ہے کہ میں کیا سیکھنا چاہتی ہوں. ہم لوگ جب چھوٹے تھے، اسکول میں تھے، تو بہت ساری چیزوں کے ہم بھی جواب جو ٹیچر سے نہیں مل پاتے تھے یا سمجھ نہیں آتی تھی، ہم بہت سی چیزیں گوگل کرتے تھے اور گوگل پہ بہت سی چیزوں کے جواب مل جاتے تھے. تو آئی تھنک اگین میں یہی کہوں گی آپ پہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی یس، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، اسکولس کو بھی کرنا چاہیے، مگر دیکھیں حکومت جس صورت حال میں ہے نا، لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، ان کی پرائیورٹی تو اب یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ بیٹھ کے اینیمیشنز بنائیں. وہ جس طرح کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ. ہر وقت تنقید کرنا مناسب نہیں. اچھا، جاب سے آپ کی یاد آیا کہ اب کیا کہتے ہیں آفیشیل ایک کلیم آیا ہے کہ 10,000 پاکستانی یو اے ای سے واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا کے ہی بزنس بند پڑے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے اور کنٹریز سے بھی آئیں گے. گورنمنٹ تیار ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اور کس طریقے سے ہینڈل کرے گی؟ دیکھیں جن فلائٹ سے یہ لے کے آ رہے ہیں نا، ان کو بہت سلولی لانا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ہیں. اگر آپ ایک وقت میں لے آتے ہیں تو نہ آپ کے پاس اتنی بڑی کوارنٹائن فیسلٹیز ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ان کو کھانا فراہم کرنے کا طریقہ ہے اس کوارنٹائن میں. یو آر ناٹ پریپیئرڈ. ٹھیک ہے، اتنے لارج نمبرز میں لوگ آئیں گے، آپ نہیں ہینڈل کر سکتے. تو آئی تھنک پہلے تو یہ جو جن فیزز میں لا رہے ہیں اس کو سلو ڈاؤن کرے. مانا کہ ان سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر آئی تھنک ان کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ان کو سلولی لانا پڑے گا. مگر اس سے ایک مشکلات نگاہ اور ضرور پیش آئے گی. ایئرپورٹ پہ وہ لوگ اسکینر کے تھرو ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اگر ٹیمپریچر آپ کو نہیں ہے نا تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کو کرونا بھی نہیں ہے. کیونکہ بہت سے ایسے شخص ہیں جو اے سمپٹمیٹک ہیں، یعنی کہ ان کو بخار نہیں ہے مگر پھر بھی وہ کرونا کے کیریئر ہیں، وہ کرونا پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ شخص جب ایئرپورٹ پہ اسکین ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹیمپریچر نہیں ہوگا اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے جیسے پہلے کیا لاک ڈاؤن سے پہلے، پھر کیا ہوگا؟ وہ شخص جا کے بہت سے اور لوگوں کو کرونا لگائے گا. تو آئی تھنک حکومت کو اس کے لیے بہت پلاننگ کرنی پڑے گی. اسپیشلی آئی تھنک کہ میک شور کریں کہ لارج نمبرز میں لوگ نہ آئیں، سلو اینڈ اسٹڈی لے کے آئیں. بھلے آپ 100 آدمی لائیں ایک گو میں، ان کو کوارنٹائن فیسلٹی میں رکھیں، ان کے 14 دن پورے ہوں، پھر تھوڑے سے آپ اگر وہ نیگیٹو ٹیسٹ کرتے ہیں 2 بار جو حکومت کا پروسیجر ہے ان کو چھوڑیں، پھر مزید 100 لائیں. مطلب اس حساب سے ان کو نمبرز مینیج کرنے پڑیں گے. سب لوگ ایک ساتھ نہیں آ سکتے اور ان کو لانا بھی نہیں چاہیے، بیکاز یہ پاکستان کے لیے بہت پرابلمٹک ہوگا. بالکل ٹھیک. ہاں، گورنمنٹ نے جو پہلے تافتان بارڈر پہ جو مسٹیک کری ہیں ہوپ وہ نہیں کریں گے اگین. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کے ڈاکٹرز کی بات کریں، ایک تو پاکستان میں ڈاکٹرز ویسے ہی بہت کم ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے دیکھا ہے 200 سے زیادہ ڈاکٹرز انفیکٹڈ ہو گئے ہیں کرونا سے. اور ہر گورنمنٹ بول رہی ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروویژنل گورنمنٹ ہو، کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو پھر لیک کہاں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹرز کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیں بہت سے ڈاکٹرز انفیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ملتان کے ہاسپٹلز میں انفیکٹ ہو رہے ہیں بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر گزشتہ روز میں نے خبر دیکھی تھی کہ پمس کے ICU کا سٹاف نہیں نظر آ رہا، کہیں بھی وہ غائب ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، دن کے آخر میں وہ بھی کسی کے شوہر ہیں، کسی کی بیوی ہے، ان کے بھی گھر والے ہیں، بچے ہیں. ٹھیک ہے، اگر حکومت ان کو پرسنل پروٹیکٹیو گیئر نہیں پرووائڈ کر سکتی، ان کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی، تو وہ کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا. حکومت کی کو ان کو اوبیسلی پرائیورٹی بیسس پہ ڈیل کرنا چاہیے اور ان کو ساری تمام چیزیں فراہم کرنی چاہیے. اور اگر وہ نہیں فراہم کر سکتے تو اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتی تو وہ کیوں آئیں گے؟ آپ خود دیکھیں نا، دنیا بھر میں ڈاکٹرز کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. اگر ڈاکٹر کو ہی پروٹیکشن نہیں دیں گے تو وہ علاج کیسے کریں گے؟ تو آئی تھنک اوبیسلی میرے خیال سے گزشتہ روز بھی پہلے بھی شپمنٹ آ چکی ہے چائنا سے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی، اب پھر آنے والی ہے. چائنا اوبیسلی اس میں بہت مثبت کردار ادا کر رہا ہے، ہماری بہت مدد کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک جو بھی یہ گیئرز وغیرہ آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نگاہ اکوپمنٹ کی شارٹیج ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس 100 ڈاکٹرز ہیں نا تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 100 کے لیے اکوپمنٹ ہے. تو آئی تھنک پرائیورٹی بھی دینی پڑے گی، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، N95 ماسک اگر وہ کہیں گے صرف ڈاکٹر پہنے تو عام سپر مارکیٹ میں بھی لوگ پہن کے گھوم رہے ہوں گے. تو ضروری یہ ہے کہ صرف ڈاکٹرز تک
ہی پہنچائے جائیں یہ جتنا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, اور وہ ڈاکٹرز خاص طور پہ جو کورونا کے پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. جو ڈاکٹرز آپ کے او پی ڈی دیکھتے ہیں یا جو ڈرماٹولوجسٹ ہے یا پلاسٹک سرجن ہے, ان لوگوں کو ان چیزوں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مس یوز آف اکوپمنٹ نہ ہو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ جو کہ اس سچویشن سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, تو ڈاکٹرز کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے اس وقت وہی ڈیمانڈ کریں جو ان کی ضرورت ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی ڈاکٹرس کو انہی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے جو ضرورت ہے. اور اگین آئی تھنک یہ اسی پوائنٹ پہ میں واپس جاؤں گی کہ ہر ڈاکٹر ابھی کرونا کے پیشنٹ کو نہیں ڈیل کر رہا ہے. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت سے ڈاکٹرز ہیں, آپ کے آرتھوپیڈک والے بھی ہوتے ہیں, ہارٹ والے بھی ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, مطلب ڈاکٹرز کی سائیکیٹرسٹ ہیں, مختلف ایک بہت ورائٹی ہے, رائٹ. اینڈ یہ سب نہیں ڈیل کر رہے. تو جو لوگ کرونا کے پیشنٹ سے نہیں ڈیل کر رہے, انفیکشس ڈیزیز سے نہیں ڈیل کر رہے, تو اوبیسلی ان کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے اور اس طرح کے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اوبیسلی اگر وہ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں تو دین اگین ٹھیک ہے, ان کو پھر ضرورت ہوگی, مگر اگر آپ کرونا کے پیشنٹ سے نہیں ڈیل کر رہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے پاکستان میں کلینکل ٹرائل اس کے شروع ہو چکے ہیں. آپ سمجھتی ہیں جہاں پہ جس کنٹری میں کیپیسٹی نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کی, وہ پھر اس لیول کے اقدامات کی انیشیٹو لے رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب کلیم کر رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک ہمیں ہمیشہ نگیٹو نہیں ہونا چاہیے. مانا کہ یہ وہ ملک ہے جو پولیو نہیں کنٹرول کر سکا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مانا کہ یہ وہ ملک ہے جس میں آج بھی لوگ ٹائیفائڈ سے مرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں لوگ ٹی بی سے مرتے ہیں. مگر اگر کوئی چیز کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں ویکسین ڈیولپ کرنے کی, تو آئی تھنک ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں ان کو جو بھی فنڈ کر سکتے ہیں, جس طرح سے ان کو جن چیز کی ضرورت ہے, چاہے وہ فنڈس کی ہو یا مطلب حکومت سے کس طرح ہیلپ کی ہو, آئی تھنک ان کو کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں پاکستان پھر اینڈ آف دا ڈے وہی ملک ہے جس نے نیوکلیئر بام بھی بنا لیا نا. آج بھی بہت سے ممالک میں نہیں ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم ٹیسٹنگ کٹس ہمارے پاس پورے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو ویکسین بھی نہیں بنا سکتے اور ہمارا ملک از گڈ فار نتھنگ. دیٹس ناٹ ٹرو. مطلب یہ وہ ملک ہے جہاں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, ٹھیک ہے. جی بالکل. مطلب یہ وہ ملک ہے جہاں بہت سی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے بہت سے کامیابیاں حاصل کی ہیں. نوبل پرائز ونرز اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مولانا اور کیا کہتے ہیں علماء ہماری یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پبلک گیدرنگ ہارم ہے اس سچویشن میں, چاہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کوئی اجتماع ہو یا نماز ہو یا یوٹیلیٹی اسٹورس ہوں, کچھ بھی ہوں, یہ چیز کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ وہ نماز کی طرف بول رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں. دیکھیں آج آپ نے شاید پریزیڈنٹ عارف الوی کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ ہدایت جاری کی ہے, ایس او پیز جاری کیے ہیں کہ آپ نماز اس طرح سے پڑھیں اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں ہیں, اور ان کے جس مساجد میں صحن ہے اس میں بھی نماز پڑھائیں, اور مگر کوشش کریں گھر پہ پڑھیں. لیکن آئی تھنک تھوڑا سا یہ معاملہ نا حکومت سے مس ہینڈل ہوا ہے. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک کل یا پرسوں ایک ٹویٹ کی تھی فواد چودھری صاحب نے کہ مفتی منیب الرحمان کو تو چاند نظر نہیں آتا, وہ کرونا کیا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی گیس اوبیسلی ان کے ایشوز ہیں کیونکہ عید کا چاند, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو جو فواد چودھری نے کیا کہ سائنس کا استعمال کر کے آپ کیلنڈر فکس کر لیں, وچ واز ویری سینسیبل اور بہت اچھا اقدام تھا. اوبیسلی مفتی منیب الرحمان صاحب کا ان پہ اختلاف رہے, ٹھیک ہے, وہ سب اپنی جگہ, مگر اس طرح سے ٹویٹ کرنا, تنزیہ طور پہ کہنا, یہ طریقہ کار نا غیر مناسب ہے. حالہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے تھا ان کے ساتھ مذاکرات کریں, کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. بالکل نہیں, آپ نہیں لڑ سکتے. بالکل نہیں. جو آپ چاہیں کر لیں, آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا اورنگی ٹاؤن کے ایک مسجد میں وہ خاتون ایس ایچ او تھیں جن کو اوبیسلی منہ ماری بھی ہوئی. اب جہاں 100 آدمی آ جائیں گے, آپ 2 4 6 کیا 10 افسر بھی پولیس کے, آپ ان سے نہیں جیت سکتے. تو آئی تھنک یہ مسئلہ حل بہتر طریقے سے اس طرح ہوتا اگر آپ ان سے مذاکرات کرتے اور بیٹھ کے طریقہ کار سے حل کرتے. اگین میں ڈاکٹر عارف الوی کی جو انہوں نے بیان دیا, ایس او پیز دیے ہیں, میں ان سے بھی اگری نہیں کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ وہ ملک ہے جہاں لوگ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں مساجد میں وہ فالو ہوں گے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ بہت انریلسٹک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ مطلب 4 یا 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھائے جائیں گے. آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں, مساجد کتنی ہیں,
مساجد میں جگہ کتنی ہے. یہاں کیا ہوگا اگر آپ کہیں گے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, جہاں 100 آدمی آتے تھے وہاں شاید 50 آئیں. ٹھیک ہے, اب جب 50 آدمی آئیں گے اور 100 آدمی کو نماز پڑھنی ہوگی, پھر شروع ہوگا جھگڑا. ٹھیک ہے, یہ بہت پرابلمٹک ہے. تو میرے حساب سے تو ان کو کھولنا نہیں چاہیے تھا جب سعودی عربیہ, ٹھیک ہے, جو مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے, مکہ مدینہ مطلب جو ہارٹ آف اسلام کہلاتا ہے, جب وہاں سعودیہ نے اعلان کر دیا کہ دیکھیں ہم صورتحال کو دیکھیں گے, اگر ہمیں لگا کہ صورتحال بہتر ہوتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تراویحیں بھی انہوں نے منع کر دیں کہ تراویح نہیں ہوگی, گھر پہ آپ پڑھیں. انہوں نے کہا رمضان میں نمازیں بھی نہیں ہوں گی. تو جب سعودیہ یہ اقدام کر رہا ہے تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے نا, ہم تو سعودیہ کو ہی فالو کر کے چلتے ہیں. بالکل. سارے مسلمان, ان سب کی نظریں خانہ کعبہ پہ ہوتی ہیں, مکہ مدینہ پہ ہوتی ہیں, تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں کھڑی کرنی چاہیے. اچھا, یہاں آپ نہیں سمجھتی علماء کرام جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو مسجد میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ زیادہ تر انہی کی سن رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا مسجد میں باقاعدہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ اس مسجد میں اتنے فلور پہ لوگ بھرے ہوئے تھے اور نماز ہو رہی تھی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ علماء اکرام کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ان کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. ہاں, بہت سے, سب کو نہیں کہنا چاہیے, بہت سے عالم دین ایسے بھی ہیں جو منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, مگر بہت سے ایسے بھی ہیں جو بالکل اس مطلب لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی بھی انہوں نے کی, جمعے کی نماز بھی پڑھائی. اوبویسلی دیکھیں, ایک مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر مسجد کا امام خود کہے گا نہیں جی آپ اپنے گھر پہ پڑھیں, تو جتنے لوگ سالوں سے اس مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں یا اس امام بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ خود ہی کہہ دیں گے نہیں جی مسجد کے امام نے کہا ہے یا مفتی صاحب نے کہا ہے تو ہم خود بھی گھر پہ پڑھیں گے. مگر اس طرح کا کردار بہت زیادہ نہیں نظر آیا. اوبویسلی بہت جگہوں پہ بہت سے مولانا نے کہا ہے, پر اگر یہ لوگ بہتر کردار ادا کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ جی نہ پڑھیں, نہ آئیں, تو یہ بہت بہتر ہوتا اور ہم اس کنٹرول کر پاتے ہیں کرونا کی وبا. کیونکہ آپ دیکھیں انڈیا میں جتنے کیسز ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے تبلیغی اجتماع میں حصہ لیا. جی بالکل. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اگر آپ ایک جگہ پہ اتنی بڑی گیدرنگ رکھیں گے تو آپ ایک رسک بہت انکریز کر رہے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح اقدام ہے. اور جس طرح سے یہ اسکالرز وغیرہ کردار, ان کو بہتر کردار ادا کرنا چاہیے فور شور. اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جگہ ہم دیکھیں گورنمنٹ یہ بھی انیشیٹو لے رہی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو تھوڑا ایز کرنے پہ آ رہی ہے, اور مختلف چھوٹے ٹریڈرز کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ کھول سکتے ہیں اپنا کاروبار. سمجھتے ہیں اس موقع پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, آلدو مطلب کہ دوسری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ فوڈ کی پریشانی ہو رہی ہے اور انکم کی پریشانی ہو رہی ہے, لیکن یہ چیزیں ابھی میٹر کرتی ہیں کہ ان کو کھولا جائے. دیکھیں WHO نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے جلدی لاک ڈاؤن کھولنا بہت خطرناک کام ہے. کیونکہ دیکھیے کرونا وائرس کی جو سائیکل آبزرو کی گئی ووہان میں, چین میں, وہ 90 ڈیز کی تھی. ہمارے یہاں پہلا کیس ڈیٹیکٹ ہوا آئی تھنک 23 یا 24 فروری کو. تو جو سائنسدان اور جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق مئی تک تو ان کو کنٹرول رکھنا چاہیے, کیونکہ جیسے ہی آپ یہ کھولیں گے نا مکمل طور پہ سب کو آزاد کر دیں گے تو آپ کے کیسز شوٹ اپ کریں گے ایک دم سے. ٹیسٹنگ جیسے جیسے آپ زیادہ کرتے جا رہے ہیں کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے, آپ بالکل بھی اگر معیشت کا پہیہ جام کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ملک کو نقصان ہے, ہر شخص کو نقصان ہے, حکومت نہیں برداشت کر سکتی. جتنے وہ کیش ہینڈ آؤٹ دے سکتے تھے انہوں نے دے دیے, ٹھیک ہے, راشن وہ کوشش کر رہے ہیں بانٹ لیں, مگر یہ بہت بڑا ملک ہے, مطلب اتنی تعداد ہے لوگوں کی, اس کو ہینڈل کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, ٹھیک ہے. مگر ایک طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ SOPs جاری کرتے ہیں جو حکومت کر رہی ہے, اگر ہمارے لوگ ان پہ پوری طرح عمل درآمد کریں تو ٹھیک ہے, آپ کچھ حد تک کھول بھی سکیں گے, تھوڑی آپ کی سائیکل چلنا شروع ہو جائے گی. مگر مسئلہ کیا آتا ہے نگاہ, ہماری عوام من موجی ہے, ٹھیک ہے. SOPs فالو کروانا بہت مشکل کام ہے, پرائیویٹ اداروں کے لیے بھی اور آپ کے حکومتی اداروں کے لیے بھی, کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں کی نہیں جاتی ہیں, بہت مشکل کام ہوگا. ہاں مگر اگر SOPs فالو کر لیں, آئی تھنک انہوں نے لسٹ بھی نکالی ہے کہ ہر لیبر جو ہے وہ ماسک پہنے اور آپ پبلک میں ماسک پہن کے گھومیں. بہت سارے لوگ ہیں آج بھی میں دیکھتے ہوں وہ ماسک نہیں پہنتے جب پبلک بڑی گیدرنگ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ بہت بڑی 6-8 لوگوں کے بیچ میں ہیں تو وہ نہیں احتیاط کر رہے.
تو obviously حکومت ایک حد تک کر سکتی ہے. انہوں نے مڈل گراؤنڈ تو ڈھونڈا ہے نا اپنی جان کہ معیشت بھی چلتی رہے, لوگ بھوک سے بھی نہ مریں, تھوڑی تھوڑی چیزیں کھولیں, آہستہ آہستہ کر کے ایز آؤٹ کریں. مگر مسئلہ کیا ہے, وہ تھوڑا تھوڑا کھولنے جائیں گے, ہوگا کیا؟ مولانا کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو کھولنے دیا تو ہم بھی کھولیں گے, تاجر کہہ رہے ہیں ان کو کھولنے دیا تو ہم فوڈ بھی کھولیں گے, فوڈ کھولنے دیا تو ٹیکسٹائل بولے گی ہم بھی کھولیں گے. لوگوں کو برابر لے کے چلنا اس وقت بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے, اور حکومت کوشش کر رہی ہے. آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ تمام شعبوں کو, تمام انڈسٹریز کو تھوڑا سا برابر ٹریٹمنٹ دے کے لے کے چلیں, اس ملک کو چلائیں اچھا, آگے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں, اس کا اکانومی کو آگے جا کے فائدہ ہوگا, آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں حکومت ابھی 9% پہ لے کے آئی ہے, پر یہ مزید کم ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ 5 پہ تو جانا چاہیے, پلس پھر کا اور +1 ہو جائے گا آپ کا. بیکاز دیکھیں دنیا میں جتنے ممالک ہیں, US دیکھ لیں, UK دیکھ لیں, انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ 0% پہ نہیں تو بہت نیچے لے آئے ہیں. US نے تو 0% بھی کر دیا, کیونکہ اگر آپ 0% کریں گے تو لوگوں نے جو بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ پھر پیسہ نکال کے, وہ رقم نکال کے کاروبار نئے شروع کریں گے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی, معیشت کا پہیہ چلے گا, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. وہی رقم اگر کسی نے ₹1,00,000 رکھے ہیں اور وہ 1,00,000 یا 10 لاکھ سے سپوز کریں ریسٹورینٹ ہی کھول لے, تو 6, 8, 10 لوگوں کی جاب لگ جائے گی. وہی 10 لاکھ اگر بینک میں رکھا رہتا ہے تو آپ کی امپلائمنٹ نہیں بڑھتی, بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ, بٹ آئی تھنک 9% ابھی بھی زیادہ ہے. اس کو مزید کم کرنا چاہیے تاکہ کاروبار چل سکے آگے, کیونکہ جتنے بھی اینالسٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب جو یہ کورونا ختم ہوگا اور 2021 میں جو یہ ریسیشن آئے گا, یہ بہت بدترین قسم کا ریسیشن ہوگا جس کا ہم ابھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ PM عمران خان نے ورلڈ کنٹریز کو ایک میسج کیا تھا کہ آپ جو ہے جو مقروض کنٹریز ہیں ان کے قرضے معاف کریں. انہوں نے معاف تو نہیں کیا ہے, تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے, اس کو آگے کر دیا ہے اس پروسیس کو. یہ انف ہے یا اس کے آگے معاف بھی ہونے چاہیے ایسے کنٹریز کے قرضے؟ آئی تھنک اگر معاف کر دیں تو اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں, ویری فرینکلی. کیونکہ دیکھیں پاکستان جیسے یا ہمارے جیسے اور ممالک جو ڈیولپنگ ہیں, جن کی معیشت اوبیسلی کا خستہ حال ہے, ان کو یہ تھوڑی سی ایزنگ آؤٹ چاہیے. کیونکہ دیکھیں ڈیولپ ممالک امریکہ جیسے وہ اکنامک معیشت کا پر دھچکا بھی برداشت کر سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر کیٹر بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس اوبیسلی بجٹ زیادہ ہے, وہ اپنی ہیلتھ سیکٹر کو بھی دے سکتے ہیں. ہمارا جیسا ملک جس کو جو معاشی مشکلات کا شکار ہے, جن کو بہت ساری اکنامک فرنٹ پہ ڈیفیکلٹیز ہیں, ان کے لیے چاہیے. اینڈ آئی تھنک اگر کر دیں معاف تو نتھنگ بیٹر دین دیٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. آئی ڈونٹ تھنک یہ ہونے والا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جہاں گورنمنٹ تھوڑا ایز کر رہی ہے لاک ڈاؤن کو, تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو خیال کریں, اپنی ذمہ داری پوری کریں. جہاں پہ جو SOPs بنائی جا رہی ہیں اس کو فالو کریں. حالانکہ ہماری قوم کرتی نہیں ہے, لیکن یہ اس سچویشن میں گورنمنٹ اور عوام ساتھ چلے گی تو چیزیں صحیح ہوں گی, ورنہ تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.